كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کی چیزیں ہیں اور واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، رمضان اور قرآن مجید کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر جب رمضان کے مہینے کا ذکر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ ہے، تو اس کی تعریف ساتھ یہ بیان فرمائی کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا تھا۔ گویا قرآن کی فضیلت اتنی زبردست ہے کہ رمضان کے مہینے کا تعارف اللہ رب العالمین نے کروایا، تو قرآن مجید کا نام لے کر رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا ہے۔ اور پھر یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس میں سراسر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں آغاز میں فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اس میں گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو قرآن مجید میں شک کرتے ہیں، اس کی آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں جواب دے دیا، فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں، لیکن کن لوگوں کو؟ فرمایا ھدی للمتقین، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں، ان کو شک نہیں۔ جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، اس کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو اعتراض لازمی کرنا ہے۔ اور یہ کتاب اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگوں کے لیے روشنی ہے، ان کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتی ہے۔ سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو اللہ کی راہ کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن صرف پڑھ لینے کا اجر نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس میں ہم نے بڑی زبردست شفا رکھی ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے، ایمان والوں کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ قرآن ایسی کتاب اتاری ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کے روحوں کو، ان کے دلوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے روحیں پاک ہو جاتی ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے، اور کافروں کے لیے بھی یہ قرآن شفا ہے، ان کی روحوں کو نہیں لیکن ان کے جسموں کو فائدہ دیتا ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے پھر ان کے دلوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا ہم چند لوگ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا، راستے کے اندر ایک علاقے میں پڑاؤ ڈالا، وہاں ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہم مہمان لوگ ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، قبیلے سے ایک لڑکی ہمارے پاس آئی، کہنے لگی ہمارے سردار کو کسی سانپ نے یا کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ گیا، میں نے جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے شرط لگائی، دم کرنے سے پہلے یہ شرط لگائی تھی کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب میں دم کروں گا، اگر تمہارے سردار کو شفا ہو گئی
تو میری شرط یہ ہے کہ ہم 30 بکریاں معاوضے کے طور پر لیں گے۔ انہوں نے شرط قبول کر لی۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو پھر میں نے وہ 30 بکریاں لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم آئے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ فرمایا اس میں سے وہ حصہ تقسیم کرو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم سکھایا تھا۔ اس حدیث میں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ قرآن روحوں کے ساتھ ساتھ جسموں کے لیے بھی شفا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ اگر قرآن مجید پڑھ کر کسی کو دم کرے تو اس کی اجرت اور اس کی مزدوری لے سکتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا اسلام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لے کر پھر اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ان کا گزر ایک ایسے لوگوں کے پاس ہوا کہ ان میں ایک آدمی کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا۔ پوچھا اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کرنا شروع کیا۔ 3 یا 4 دن گزرے تھے میرے دم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس طرح شفا دے دی جس طرح کبھی اس کے ساتھ کوئی پاگل پن یا جنون تھا ہی نہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید روحوں کے ساتھ ساتھ جسموں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ جب دم کرے، جب یہ قرآن مجید پڑھے تو اس اخلاص کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ لازمی شفا دے دے۔ اور پھر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہودیوں نے اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کر دی۔ انجیل اتری، اس کے اندر عیسائیوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید اتارا، ساتھ ہی اس میں آیت نازل فرما دی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ ہم بھی اس کی حفاظت کریں۔ جب روس نے مسلمانوں کو غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا، گھروں سے قرآنوں کے نسخے اٹھا دیے، تو پھر انہوں نے کہا اب چیک کرو کیا کسی علاقے کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا موجود ہے۔ دیکھو اب کسی گھر میں قرآن تو موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سروے کیا، تلاش جاری کی، گھروں کے اندر جا کر، مدارس کے اندر جا کر دیکھا قرآن موجود نہیں ہے، لیکن چند گھروں کے پاس سے گزرے تو اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے جا کر بتایا کہ یہ معاملہ ہے، یہ وہ بات ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن مجید صفحوں کا، قرآن مجید تختیوں کا لکھنے کا محتاج نہیں ہے، ہم نے اس کی حفاظت لوگوں کے سینوں کے اندر کر دی ہے۔ یعنی ایسی کتاب ہے کہ مسلمانوں کا بچہ 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا بچہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر بھی قرآن یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شوق ڈال دیا۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی اتنی زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی برکت اتنی زبردست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، فرمایا کوئی اللہ کا گھر یا کوئی عام گھر ہو، اس کے اندر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، وہاں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک مجلس بیٹھتی ہے، ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا غشیتہم الرحمت، اللہ کی طرف سے اس مجلس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، فرشتے آ کر اس مجلس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، ونزلت علیہم السکینۃ، اللہ کی طرف ان لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکون طاری کر دیتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر ذکر کرتا ہے، دیکھو یہ مجلس، یہ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں کے اندر اس مجلس کا ذکر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن پہلے خود سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کسی پر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 2 بندوں کے،
کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے، کسی کو مال دے دے، کسی کو بیٹے دے دے، دنیا کا کاروبار دے دے، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا حسد کرنا جائز نہیں سوائے دو آدمیوں کے۔ ایک وہ بندہ رجل علمہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یاد کروا دیا، قرآن کا علم دے دیا، پھر وہ رات کو کھڑا ہوتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور یہ آدمی کہتا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن یاد کروا دے، کاش مجھے بھی قرآن یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے، میں بھی اس کی طرح رات کو مصلی پر کھڑا ہو جاؤں، میں بھی رات کو قیام کروں، تراویح ادا کروں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کروں۔ فرمایا اس بندے کے لیے رشک کرنا اور حسد کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے، اس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، وہ رات کو بھی صدقہ کرتا ہے، دن کے وقت بھی مال لوگوں پر خرچ کرتا ہے، یہ آدمی کہتا ہے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مالدار کر دے، مجھے بھی دولت دے دے، میں اس کی طرح رات کو بھی صدقہ کیا کروں، دن کی گھڑیوں کے اندر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دو بندوں پر رشک کرنا اور حسد کرنا جائز ہے۔ قرآن مجید کی اتنی زبردست فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سارے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن فرمایا ان للہ اہلین، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قریبی بنایا ہوا ہے۔ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصاتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریبی ہیں۔ ہمارے لیے کیا سبب ہے؟ ہم لوگ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، سارا سال ہماری جو گھر کی سب سے اوپر والی جو درس بنی ہوتی ہے، اوپر والی الماری ہوتی ہے، اس کے اندر قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کر ہم نے اوپر رکھا ہوتا ہے، اور جب ہم جھاڑتے ہیں ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور سمجھتے ہیں آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، ماتھے کے ساتھ لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے کے اندر فرمایا کل جب حشر کا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں، فرمایا جو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ پروردگارا یہ میری قوم، یہ مسلمان جو مجھ پر ایمان لائے تھے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا تھا، کہتے تھے بڑی محبت ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، سینوں کے ساتھ لگایا، گواہی دیتے وقت اس پر ہاتھ بھی رکھا، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فرمایا اللہ کے رسول شکایت لگائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگارا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑنا کیسے ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے سارے سال قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، رمضان کا مہینہ آیا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلی صفوں کے اندر دوسری صفوں کے اندر قرآن کھولتے ہیں، تھوڑا سا ایک پاؤ آدھا پارا قرآن کی تلاوت کی، رمضان کا مہینہ گزرا، اس کے بعد قرآن رکھ دیا، مسجدوں میں آ جانا ہی بڑا غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر جا کر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ بندہ ہی بڑا اس دور کے اندر بابرکت ہے، بڑا خوش نصیب ہے جو سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بندہ جو مسجد کے اندر آ کر قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صرف تلاوت کر لینا ہی اس کے لیے بڑا اجر کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور اس نیکی کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف کی بھی 10 نیکیاں ہیں، لام کی بھی 10 نیکیاں ہیں، اور میم کی بھی 10 نیکیاں ہیں۔ سارا سال گزر جاتا ہے، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری زبانوں پر چڑھتا نہیں ہے، ہماری زبان موٹی ہو گئی ہے، ہم بڑی عمر کے ہو گئے، قرآن ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ دنیا کی ہر چیز ان کو یاد ہوتی ہے، لیکن جب قرآن کی بات ہے
کہتے بھائی ہماری زبان موٹی ہوگی، قرآن چڑھتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ بندہ جو قرآن کا ماہر ہے، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے یہ پروٹوکول ہے کہ کل اللہ تعالیٰ جو معزز فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور وہ بندہ جو قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک پڑھتا ہے، وہو شاق علیہ، قرآن پڑھنا اس پر بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل کے ساتھ تلفظ پڑھتا ہے، بڑی مشکل سے الفاظ سیدھے کرتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا لہو اجران اثنان، اس بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، کیونکہ ایک یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور ایک مشکل کے اندر پڑا، بڑی مشقت کے ساتھ قرآن مجید ادا کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کے لیے ڈبل اجر ہے، لیکن وہ بندہ جو قرآن بڑا خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ساتھ کل قیامت کے دن بڑے معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، وادی نخلا کے اندر پہنچے، عکاظ بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جن اور شیاطین جب اللہ رب العالمین کوئی وحی کرنا چاہتا ہے، جبریل کو کوئی پیغام دیتا ہے، تو جبریل وہ پیغام لے کر سب سے پہلے فرشتوں کے پاس آتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو جبریل بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ وحی رسول کی طرف پہنچا دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جنوں کی ایک جماعت وہ آسمان کی طرف باتیں سننے کے لیے، وحی کا پیغام چوری کرنے کے لیے گئی۔ جب آسمان کے قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے ان پر آگ پھینکی گئی، ان کو واپس لوٹا دیا گیا۔ انہوں نے آ کر بتایا اپنے سرداروں سے کہ یہ معاملہ بنا ہے۔ انہوں نے کہا زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ، دیکھو کوئی نئی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پھر وہ سارے جن، اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا وہ سارے جن پوری زمین پر پھیل گئے۔ وہ جن جو مکہ کی طرف آئے تھے، وادی تہامہ کی طرف آئے تھے، انہوں نے آ کر فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ فجر کی نماز اپنے ساتھیوں کو پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آ کر دیکھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سننا شروع کر دیا۔ واپس اپنے علاقے کی طرف گئے، جا کر اپنے سرداروں کو بتایا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑی عجیب و غریب چیز سنی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آج کے بعد شرک نہیں کریں۔ یعنی جنوں کی وہ جماعت جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی تھی، جنوں کی سرکشی، ان کی ضد، ان کی اکڑ بڑی معروف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ، وہ جن جو کافر تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن مجید سنا فوراً ایمان لے آئے اور اپنی قوم سے کہا آج کے بعد ہم رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو شروع سے مسلمان ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پہلی دفعہ قرآن مجید سنا، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لے آئے، شرک سے بھی توبہ کر لی۔ لیکن ہم لوگ سارا دن قرآن سنتے ہیں، 5 نمازوں کے اندر ہم خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سارا سال ہم قرآن مجید کی تلاوت لگا کر سنتے ہیں، دکانوں کے اندر بھی بعض لوگ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن ہم پر رتی بھر اثر نہیں کرتا۔ اس میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کافر تھے انہوں نے پہلی دفعہ قرآن مجید کی تلاوت سنی، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، لیکن ہم لوگ سارا سال قرآن سنتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں، ہم لوگ موسمی مسلمان ہیں، ہم لوگ موسمی مسلمان ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھنے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک دفعہ ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ رکھا ہے کہ وہ لوگ جو سستی کر لیتے ہیں اس مہینے کے اندر آ کر ان کی دوبارہ تربیت ہو جاتی ہے۔ لیکن بڑے ہی نصیب سے پرے وہ لوگ ہیں
جن کی زندگی کے اندر رمضان آتا ہے لیکن اس کے باوجود نہ وہ قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ وہ رمضان کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی فکر ہوتی ہے۔ رمضان آیا، جس طرح رمضان سے پہلے کا شیڈول تھا، جس طرح رمضان سے پہلے کی ترتیب تھی، وہی ترتیب رمضان کے اندر بھی اور رمضان جانے کے بعد بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ یہ نمازوں کا مہینہ، عبادات کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اگلی آیت میں دعا کا ذکر فرمایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرے ان کو بتا دے فَإِنِّي قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ فرمایا من حبل الورید، میں بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی، اپنے آپ کو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن اللہ نے ساتھ دو شرطیں لگا دی۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لوگوں پر لازم ہے کہ ایک مجھ پر ایمان لائے اور میری بات مانے۔ بندہ دعا کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا سنتا نہیں۔ بندہ یہ دیکھے کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی شرطیں پوری کی ہیں؟ کیا وہ اللہ پر ایمان لایا ہے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے؟ کیا وہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي کا مصداق ہے کہ اللہ پر اس طرح ایمان لاتا ہے، اللہ پر اس طرح اس کی بات مانتا ہے جس طرح اس نے حکم دیا ہے؟ اور پھر شکوہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں ہے، فلاں کی رد نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں اپنے نبی سے یہ کہا اے نبی تو ان کو یہ حکم بتا دے، تو ان کو یہ بات بتا دے، آپ ان کو اس بات کی خبر دے دیں۔ لیکن جب دعا کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے نبی کا واسطہ بھی ختم کر دیا، خود ہی فرمایا جب میرے بندے دعا کرے تو نے نہیں کہنا بلکہ میں خود کہہ رہا ہوں فَإِنِّي قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا مہینہ ہے، بندہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا دے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر 19ویں پارے میں فرمایا وہ لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، سارا سال زیادتیاں کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں، کیا جب رمضان کا مہینہ آئے اس کے علاوہ کوئی بھی موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ صرف ان کی گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا، فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ ایک عالم نے اس کی بڑی زبردست اس آیت کی تفسیر لکھی، انہوں نے کہا آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا باپ کا بڑا فرمانبردار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، باپ اس سے بڑا خوش ہے، لیکن دوسرا بیٹا وہ باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو باپ حکم دیتا ہے اس کو مانتا ہی نہیں، ایک دفعہ لڑ جھگڑ کر باپ کو مار کر گھر سے نکل جاتا ہے، باپ اس کی وجہ سے بڑا رنجیدہ اور پریشان رہتا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وہ بیٹا دوبارہ گھر کے اندر آتا ہے، ابے کے پاؤں میں گر جاتا ہے، ابا معافی دے دے، آج کے بعد ایسا نہیں کروں، رو رو کر معافی کروا لیتا ہے۔ اب اس بچے کی جو باپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، وہی باپ جانتا ہے جس کے بیٹے نے اس سے معافی مانگی۔ اللہ رب العالمین کا بندہ جب گناہ کرتا ہے پھر اس سے معافی مانگتا ہے تو پاک پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی معافی سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، فرمایا ایک بندہ سفر کے اندر ہے، صحرا کے اندر اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان ہے، کچھ دیر سونے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے اس کی اونٹنی غائب ہے، اس نے تلاش کیا نہیں ملی، اس کو اپنی موت کا پکا یقین ہو گیا کہ صحرا کا علاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے یہاں کچھ نہیں ملے گا، جو جانور تھا وہ بھی نکل گیا، وہیں دوبارہ لیٹ جاتا ہے، اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ دوبارہ وہیں موجود ہوتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے
کہتا ہے پروردگارہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی قابو نہیں ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، پروردگار کو اپنا بندہ بنا بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو رب تعالی بنا بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ توبہ کرتا ہے رب العالمین اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، پروردگارہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جس کی اونٹنی گم ہو جانے کے بعد ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو قرآن کا، عبادات کا، 5 وقت کا نمازی بنا لیں۔ اللہ جانتا ہے اگلا رمضان، بلکہ یہ رمضان ہی ہمیں شاید مکمل کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے پچھلا رمضان ہمارے ساتھ گزارا اور اگلے رمضان کی چاہ میں اس کی تڑپ کے اندر کہ یہ رمضان آئے گا ہم معافی تلافی کروا لیں گے، اللہ کے سامنے گڑ کر معافی کروا لیں گے، لیکن یہ رمضان ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رمضان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ رمضان بھی ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ موت بندے کے سر پر کھڑی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے اندر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ان 5 باتوں کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ جانتا ہے قیامت کب قائم ہونی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی جانتا ہے کہ بارش کب اترنی ہے، کتنی اترنی ہے، کس علاقے میں اترنی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر رحموں میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، نیک ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کی موت کا وقت کتنا ہے، رزق کدھر سے لکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کیا کمائی کرنی، کل اس نے زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس جگہ پر فوت ہونا ہے۔ جب کسی بندے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر اس کی موت آئے گی تو یہ بات کیسے پتہ چل سکتی ہے کہ اس کی موت کا وقت کون سا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم دیا ہے، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ دوبارہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے، بڑا ہی بد نصیب اور بڑا ہی نصیب سے اور نیکیوں سے پرے ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عبادات کے اندر نہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کو اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں دوبارہ لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید جس بندے کو جتنا یاد ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن کے یاد کرنے کے حساب سے بندے کے درجے بلند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو قیامت والے دن لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور قرآن اس طرح خوبصورت ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا کے اندر پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا آخری ٹھکانہ وہ ہے جہاں تک تمہاری قرآن کی تلاوت ختم ہوگی۔ یعنی بندے کو جتنا قرآن یاد ہوگا کل قیامت کے دن اس بندے کا مرتبہ بھی اتنا اونچا ہوگا۔ اب ہم قرآن مجید کے فضائل سنتے ہیں، اس کی اہمیت سنتے ہیں، اس کے حقوق سنتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم قرآن مجید، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، تو ہم وہ لوگ جو قرآن سیکھ نہیں سکے ان کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ بندہ اس پر ایمان لائے، دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن مجید کو سمجھے کہ پروردگار ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔
تو اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ سارے دن میں سے کم از کم 15 سے 20 منٹ، اگر کوئی بندہ زیادہ دے سکتا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، وہ روزانہ کی بنیاد پر نکال لے، اور اس بندے کے پاس جس کو قرآن یاد ہے